یہ میرے پاکستان کی زمین کے اوپر جب پوری دنیا کی زمین کے اوپر یہ بادل بارشیں برساتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے یوٹیوب چینل کو آپ اگر سوچنے سمجھنے والے ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا. ہمیں بتا دینا کمنٹ میں جو پیغام ہم نے ٹھیک کہا ہے یا نہیں کہا. تو پھر سننے والوں کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو آسمان ہے، آسمان کے اندر سے ایک بادل آتے ہیں، بادلوں کے اندر سے ایک بارش نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے، زمین کے اوپر ہر جگہ کے اوپر ٹھہر جاتا ہے. تو پھر ان عذابوں سے کیسے بچو گے؟ اگر اس ہوا کے اندر پتھر برسائے جاتے ہیں، اس پتھر برسانے والی ہوا سے کیسے بچو گے؟ بارش کے اندر اتنے بڑے بڑے اولے برسائے جاتے ہیں، پھر اس سے کیسے بچو گے؟ یہ خدا کا عذاب نہیں سیکھ رہے تم؟ خدا سے جنگ کرنے والے ہو تم، خدا کی آئین کے، خدا کے قرآن کو، خدا کے قانون کو تم توڑنے والے ہو. مال و غنیمت کی آڑ میں، پیسے کی آڑ میں، دنیا دولت کی آڑ میں. خدا سے پناہ مانگو، شیطان کے شر سے پناہ مانگو، تاکہ خدا تمہیں، اللہ پاک تمہیں بشک دے، تمہیں اللہ پاک قیامت کے روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے. شفاعت مانگنے والے لوگ، میرے بھائی بہنیں، دوست، بڑے بزرگ، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، اپنی آنے والی نسلوں کو پیغام، صحیح حق کا پیغام دو. اگر تم نہیں دے سکتے، بھلے وہ باپ ہے، وہ بھلے ماں ہے، وہ بھلے بھائی ہیں، وہ بھلے کوئی بھی ہیں، اگر آقا کا پیغام تم چھوڑ دو گے تو قیامت والے دن آقا تمہیں کچھ نہیں دیں گے. کوئی پرچی آقا کے امتی ہونے کے حقدار تم نہیں ہو. وہی آقا کے امتی ہونے کا حقدار ہوتے ہیں جو آقا کا حکم، آقا کا پیغام ہر مسلمان تک، چھوٹے بڑے تک پہنچاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان تک دین پہنچاتے ہیں. حضرت میرے پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا، آج میرے ملک کے اندر جو لوگ ہیں، آج میرے ملک کے اندر جو لوگ ہیں وہ فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ نکتہ چینیاں کرنے والے لوگ ہیں، وہ دین کے اندر سے کیڑے نکالنے والے لوگ ہیں. یہ قرآن کا پیغام کیا یزید کا پیغام نہیں سنا رہا؟ ایک کافر کا پیغام تمہیں نہیں سنا رہا؟ ایک منافق کا نہیں بتا رہا؟ ایک کافر کا نہیں بتا رہا کافر کو کیسے دیکھا جاتا ہے، منافق کے ساتھ کیسے بات کر لی جاتی ہے، یہودی کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، حق کا پیغام کیسے پہنچانا ہے؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ کے پڑھتے؟ تم اندھے ہو جب میں اندھا ہوں؟ پھر جائیے ایک دین کو پڑھ کے، قرآن کو پڑھ کے، شریعت کو پڑھ کے پھر منافق ہو گئے، منکر ہو گئے. پھر وہ جو پڑھ کے ایک دوسرے تک پہنچاتے نہیں ہیں، کیوں منکر ہو پھر ایک دوسرے کے؟ قرآن بتاتا ہے ہم مسلمان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ میٹھی بات کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ حق کی بات کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ شریعت کا پیغام پہنچانے والے، ایک دوسرے تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں تک پہنچانے والے. کیا وہ مسلمان ہیں؟ صحابہ کرام کا بتانے والے، کسی کے اوپر طنز کرنے والے نہیں، کسی کو چھوٹا بڑا دکھانے والے نہیں، کسی کی غیبت کرنے والے نہیں. ہاں غیبت کرنی ہے تو تم نے غیبت کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پاک کی غیبت کرو، کرنی ہے تو پھر، تاکہ اس کو پیغام کی غیبت کرو، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچے. اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے صحیح کام کرو، اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ مت بولو، اللہ فرماتا ہے تم لوگوں پر تشدد مت کرو، اللہ فرماتا ہے جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلو، اللہ فرماتا ہے جو لوگ دردوں میں مبتلا ہیں ان کے درد بانٹو، ایک دوسرے کو ملو، اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کا حق مت کھاؤ،
اللہ فرماتا ہے مال و غنیمت ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کے کھاؤ، رزق ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کے کھاؤ، یہ جو زمین کے اندر سے رزق نکلتا ہے اس کو جمع نہ کرو۔ آج تم لوگ جمع کر کے بیٹھے ہو، زمینوں کی دولتوں کی آڑ میں ایک دوسرے کو بڑا چھوٹا دکھا رہے ہو، تو پھر منافق نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ اس میں منافقت، کافرت، جرم، شرک اور کیا ہے پھر؟ یہ نہیں ہے تو کیسا ہوتا ہے پھر شرک؟ ایسا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو بڑا چھوٹا دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔